سالانہ فضلہ تربیتی اجتماع 2022 تیسرے دن کا مکمل احوال۔ اجتماع کے تیسرے دن کا آغاز حسب معمول نماز تہجد اور حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم کی مجلس ذکر سے ہوا۔ نماز فجر اور ناشتے کے بعد اجتماع گاہ میں پہلی نشست کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا۔ ڈائریکٹر کلیت الشریعہ مفتی احمد عفنان صاحب نے علماء کرام کے لیے بیان کیسے تیار کریں کے موضوع پر اہم پریزنٹیشن پیش کی، جس میں بیان کی مختلف اقسام، موضوع کے انتخاب اور مواد کی تیاری کے لیے جدید ٹولز کے مؤثر استعمال پر بریفنگ دی گئی۔ بعد ازاں فضلاء کرام کے ہر دل عزیز اور محبوب استاذ شعبہ تخصصات کے رئیس مفتی ابو لبابہ شاہ منصور صاحب نے طلبہ میں تعلق مع اللہ، منصبی ذمہ داریوں کی ادائیگی اور باطل کے مقابلے میں کمر بستہ ہونے کے حوالے سے اہم ہدایات کی۔ روزنامہ اسلام کے ایڈیٹر مولانا ڈاکٹر افضل احمد خان صاحب نے جدید فلسفہ کے چیلنجز پر انتہائی معلوماتی پریزنٹیشن پیش کی، جس میں جدید فلسفہ کی بنیادوں اور اس کے سنگین نتائج پر گفتگو کی اور اس کے حل کے بارے میں علماء کی منصبی ذمہ داریوں کو واضح کیا۔ جے ٹی آر الومنائی ایسوسی ایشن کے نائب مسئول مولانا عبداللہ خاور صاحب نے فضلاء اجتماع 2022 کی دعوتی مہم کے حوالے سے ملک بھر میں پھیلے ہوئے الومنائی ایسوسی ایشن کے ضلعی ذمہ داران کی کوششوں کو سراہا اور چاروں صوبوں کے منتخب ذمہ داران کو اسٹیج پر مدعو کیا، جنہوں نے فضلاء اجتماع کے لیے اپنی دعوتی مہم کی قابل رشک کارگزاریاں سنائیں اور مرکزی دفتر الومنائی ایسوسی ایشن کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اتنے میں تیسرے دن کے معزز مہمان لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حافظ عبدالعزیز صاحب سابق کو کمانڈر لاہور نے اپنی شرکت سے اجتماع کو رونق بخشی۔ پنڈال آمد پر ننھے طلبہ نے پھولوں کا گلدستہ پیش کر کے معزز مہمان کا استقبال کیا۔ شعبہ تعلقات عامہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر مولانا سید عیاش شاہ نے جے ٹی آر الومنائی ایسوسی ایشن کے تعارف، مقاصد و اہداف اور خدمات پر مبنی پریزنٹیشن پیش کر کے معزز مہمان کو جے ٹی آر الومنائی ایسوسی ایشن کا مختصر تعارف کروایا۔ جے ٹی آر الومنائی ایسوسی ایشن میں اب تک 3313 فضلاء رجسٹرڈ ہیں۔ یہ ایسوسی ایشن انہیں منظم و متحد رکھتی ہے اور معاشرے میں مثبت تبدیلی کے لیے ان کی تربیت اور ممکنہ وسائل فراہم کرتی ہے۔ اس کے بعد معزز مہمان کو مائنڈ سیٹ چینج میں جامعۃ الرشید کے کردار اور ملک کی سرکردہ شخصیات کے جامعۃ الرشید کے بارے میں تاثرات پر مبنی 2 ڈاکومنٹریز دکھائی گئیں۔ اسی طرح ہم نصابی سرگرمیوں میں جامعۃ الرشید کے مختلف شعبہ جات کے 22 طلباء کرام نے اپنے قومی اور بین الاقوامی اعزازات کا ذکر کیا اور اپنی تمام تر کامیابیوں کو جامعۃ الرشید کے نام کیا۔ بعد ازاں حضرت استاد صاحب دامت برکاتہم نے معزز مہمان کی خصوصی آمد پر ان کا خاص شکریہ ادا کیا، ان کے بارے میں استقبالی کلمات ادا کر کے انہیں دعوت خطاب دی۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حافظ عبدالعزیز صاحب نے جامعۃ الرشید کے بارے میں اپنے نیک جذبات کا اظہار کیا، صالح معاشرے کی تشکیل میں علماء کرام کے کردار کو بیان کیا اور بہت سی افواہوں اور پروپیگنڈوں سے پردہ ہٹایا، جس کے ساتھ پہلی نشست اختتام پذیر ہوئی۔ نماز ظہر اور ظہرانے کے بعد دوسری نشست کا آغاز ہوا، جس میں مفتی احسان وقار صاحب نے جدید دور میں علماء اور طلباء کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی اہمیت پر معلوماتی گفتگو کی اور اسی ضمن میں البیرونی ایجوکیشن سسٹم اور ہنر فاؤنڈیشن کے مابین اہم شراکت کا بھی ذکر کیا، جس کے ذریعے علماء کرام کسب معاش میں خود کفیل ہو سکیں گے۔ اس کے بعد نماز عصر تک 1.5 گھنٹہ جامعۃ الرشید کے 12 تعلیمی شعبہ جات کے فضلاء کرام نے اپنے اپنے حلقہ اساتذہ کے سامنے انفرادی کارگزاریاں بیان کی اور کارگزاری فارم فل کیے۔ اساتذہ کرام نے ان کو داد تحسین دی، حوصلہ افزائی کی، عملی راہیں سجائیں اور پرخلوص دعاؤں سے نوازا۔ نماز عصر کے بعد جامعۃ الرشید کے پرفضا چمن میں مختلف شعبہ جات کے منتخب فضلاء کرام نے اپنی نمایاں خدمات کی کارگزاریاں سنائیں اور اساتذہ کرام سے داد و تحسین وصول کی۔ نشست کے اختتام پر تشریف لانے والے معزز مہمان جامع بن نوریہ عالمیہ کے محتمم حضرت مفتی نعمان نعیم صاحب نے اجتماعیت کی برکات اور مدارس کی روایت میں فضلاء اجتماع کے فوائد پر روشنی ڈالی اور جامعۃ الرشید کو کامیاب فضلاء اجتماع کے انعقاد پر مبارکباد بھی پیش کی، جبکہ نائب محتمم جامع بن نوریہ عالمیہ مولانا فرحان نعیم صاحب نے مجمع العلوم الاسلامیہ کے بین الاقوامی اداروں کے ساتھ سائن ہونے والے MOUs پر بریفنگ دی۔ نماز مغرب کے بعد الغزالی یونیورسٹی کے چانسلر حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب اور وائس چانسلر ڈاکٹر مولانا ذیشان احمد صاحب نے مشترکہ نشست کی، جس میں انہوں نے یونیورسٹی کے معاشرہ پر اثرات اور الغزالی یونیورسٹی کے اہداف و مقاصد اور پالیسیوں سے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ نماز عشاء اور عشائیہ کے بعد الغزالی یونیورسٹی کے تعلیمی نظام سے متعلق سوال و جواب کی نشست رکھی گئی، جس میں یونیورسٹی کے چانسلر اور وائس چانسلر موجود تھے۔ انہوں نے فضلاء کرام کے تمام سوالات کے تسلی بخش جوابات دیے۔ ان بھرپور مصروفیات کے ساتھ ہی سالانہ فضلاء اجتماع کا تیسرا دن اپنی تمام تر رونقوں اور رعنائیوں کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔